بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت کے حوالے سے، جس کو آج خارج کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا، ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کا آج عدالت کے اندر پیش نہ ہونا ایک ایسی ایگزمپشن تھی جو وہ حاصل کر سکتے تھے کورٹس کی جانب سے، لیکن انہیں وہ نہیں مل پائی، اور بہت سارے آراء یہ ہیں قانونی کہ ان کا پیش ہونا لازم تھا۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا، لیگل گراؤنڈز پر کیا چیزیں موجود ہیں، خارج ہو جانے کے بعد اب کیا ساری پاسبلٹیز ہوں گی، اس کو آج ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پولیٹیکل بہت سارے امپلیکیشنز ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ پنجاب کے اندر انتخابات ہیں، اور پنجاب کے انتخابات کو لے کے خاصا شور ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، اور فی الحال پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے چیف جسٹس کو از خود نوٹس جو ہے کے حوالے سے بھیج دیا گیا ہے، فردر ریکمینڈ کر دیا گیا ہے۔ اب کیا اس کے اوپر رسپونڈ ہوگا کورٹس، ہائر کورٹس کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے، یقینی طور پہ اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کا معاملہ ہے، 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس سمیت پیٹرول کی رات قیمت تقریباً 22.5 روپے کے قریب بڑھائے جانا، اور 273 کے قریب اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت اس سے بھی زیادہ تقریباً 280 کے قریب ہو جانا، اس کے عوام پر اثرات، عوامی رد عمل کو بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لگژری کارز کی پرچیز ہے اس زبوں حالی میں جہاں مخدوش حالات ہیں اکانومی کے، وہاں پر اس کی کیا ضرورت ہے۔ خیر، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں پی جے میر صاحب، سینئر جرنل اینالسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو پی جے صاحب۔ ساتھ ان کے موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اشتر اوصاف صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا ہے، فارمر اٹارنی جنرل ہیں۔ بہت شکریہ اشتر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز اشتر اوصاف صاحب سر میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میں پیورلی آئی نیڈ یور اوپینین آن دا لیگل تھنگس وچ آر دیئر آن دا گراؤنڈ ایز فار ایز جو عمران خان صاحب والا کیس ہے، آج ان کی درخواست ضمانت کا خارج ہو جانا ہے، اس سارے معاملے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم جی، تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ ضمانت کا جو اصول ہے وہ دو طریقے کا ہے۔ ایک، جب آپ گرفتاری سے پہلے کی ضمانت کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا گرفتاری کے بعد کی۔ تو ہم جو سب چیز دیکھ رہے ہیں وہ اس تناظر میں ہے کہ عمران خان صاحب کو خوف تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس خوف کے تدارک کے لیے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ضمانت کی درخواست دی ٹرائل کورٹ کو، جو ٹرائل کورٹ نے کہا کہ ضرور، بالکل آئیے، جوائن کریں تفتیش میں، جوائن کریں سارے معاملات کو، اور ہم آپ کو اس وقت تک ضمانت دے دیتے ہیں جب تک کہ اگلی تاریخ پہ آپ پیش نہیں ہوتے۔ تو 2 3 4 5 6 8 دفعہ ان کو یہ مواقع دیے گئے۔ اس وقت میرے سامنے تو فائل نہیں ہے، لیکن جو بھی فائل دیکھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ کتنے مواقع دیے گئے ان کو پیش ہونے کے لیے۔ اسی طرح تفتیش میں شامل ہونے کے لیے ان کو مواقع دیے گئے، نہ وہ تفتیش میں شامل ہوئے، نہ وہ کورٹ کے سامنے آئے، اور کورٹ نے ان کو بہت ساری کنسیشن دی، اتنی کنسیشن کہ وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ کوئی بھی شخص جو بیل بفور اریسٹ کے لیے جاتا ہے اس کو اتنی کنسیشن نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ پیش نہیں ہوئے، ایک عذر، دوسرا عذر اور تیسرا عذر۔ اور جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں عذر جو پیش کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ پیرانا سالی، یعنی وہ ایک بزرگ آدمی ہے، بہت عمر ہے ان کی، اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے، اور وہ ان کو انجریز ہیں جس سے وہ ہیل نہیں ہوئے۔ یہ بھول گئے وہ سب کہ یہی انہی انجریز سے کی وجہ سے کوئی کچھ ہفتے پہلے وہ پیش ہوئے ہیں، کہاں؟ عوام کے سامنے، کدھر؟ راولپنڈی میں، اور انہوں نے پورا وہاں پہ جلسہ بھی کیا، اور اس کے بعد انجریز جو ہے وہ تو ہیل ہوتی ہیں نا، اور ہم نے ان کی ویڈیو کلپس بھی دیکھی کہ وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور وہ روز قوم سے بھی خطاب کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ وہ نہیں آ سکتے عدالت کے سامنے۔ اچھا سر، ایک چیز اور، ان کی ایک منٹ، جی ان کی پھر عدالت نے عدم پیروی پہ خارج کی ہے،
اگر وہ پیش ہو جاتے تو پیروی کے اوپر انہوں نے خارج کر دی. کریکٹ. اب بہت سارے لوگ ان کے وکلاء ریفرنس ہی دیتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں کہ جی مشرف کے کیس کا ریفرنس دیتے ہیں, سلمان شہباز کا دیتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کا دیتے ہیں. ہاؤ دیٹ از ڈفرنٹ فرام دس ون؟ دیکھیے ایوری بڈی اپیئرڈ. کیا پرویز مشرف اپیئر نہیں ہوئے تھے کورٹ میں؟ میں انفیکٹ اس دن کورٹ میں تھا جب وہ اپیئر ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو سارا سلسلہ ہوا وہ بعد میں ہے. بٹ ہی اپیئرڈ ان کورٹ جب ان کی ضمانت منسوخ کی گئی تھی. تو شاید اسی لیے وہ پیش نہیں ہو رہے کہ ان کی عدالت کہیں ضمانت منسوخ نہ کر دے. ایک تو یہ بات ہے کہ خوف ہے گرفتاری کا, اور دوسری طرف آواز ہے جیل بھرو تحریک کا. تو کہتے ہیں سب میرے لیے جیل میں جائیں اور میں جیل میں جانے کو تیار نہیں ہوں. Isn't that a very interesting proposition? ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح ہوا. بالکل ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. میں نے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے سر کہ اس سارے معمے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک پولیٹیکل, ذرا ایک تو لیگل سائڈ ہے اس کی, آپ لیگل بہت اچھی سمجھتے ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل سائڈ بھی ہے اس کی. اور پولیٹیکل سائڈ اس کی یہ کہتی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی عمران خان صاحب کو ایسے کیسز کے اندر پھنسایا جا رہا ہے, وہ جس کو ہم کہتے ہیں جی رگڑا لانا, تو پنجابی میں جو کہتے ہیں وہ جی رگڑا لگانے کی عمران خان صاحب کو ہر ممکن کوشش ہر پلیٹ فارم پہ کی جا رہی ہے. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو اٹ, جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اگر تو رگڑا لگانا دیکھنا ہے تو پچھلے آپ عمران خان صاحب کے 4 سال کے اندر دیکھیں, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رگڑا لگانا کیا ہوتا ہے. بغیر کسی کیس کے کسی کو گرفتار کرنا, اور پھر اس کی سالہ سال ضمانتیں نہ ہونا. اور اگر آپ اس سے بھی برا کوئی ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں کہ جب بیل ایز اے رائٹ بھی تھی, اور پھر امینڈ کیا گیا لا کو, سپریم کورٹ تک ان کی بیل نہیں ہونے دی گئی مشرف کے دور کے اندر. تو رگڑا تو اسے کہتے ہیں. یہ کون سا رگڑا ہے کہ 3 سے 4 دن میں بیل ہو جاتی ہے, فیملی کے ساتھ فوٹو سیشن ہوتا ہے, وکٹری کے نشان بنتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ٹویٹر بھی بھرا پڑا ہے, انسٹا بھی بھرا پڑا ہے, اور ایسی تصویریں آتی ہیں فیملی فوٹوگراف, یہ ویسے بھی ان کی کبھی اچھی مومنٹس میں بھی نہیں کبھی آئی ہوں گی جتنی گرفتاری کے دوران آتی ہیں. تو یہ تو پتہ نہیں کون سا رگڑا ہے جو لگ رہا ہے سب کو. عمران خان کے اوپر ابھی تک اس گورنمنٹ نے کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی کیس بنا کے اور انہیں گرفتاری کا کوئی میرے خیال سے حکومت کا ارادہ رہا ہے. ہاں, اگر عمران خان گالم گلوچ کرتے ہیں ججز کے ساتھ, اگر عمران خان دھمکیاں دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اگر الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور اگر یہ آئینی ادارے ان کے اوپر کوئی کیس کرتے ہیں, ایف آئی آر کرتے ہیں, یا توشہ خانہ میں ان کا معاملہ نکلتا ہے تو ان کا کیس ٹرائل کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیجتا ہے, اور اسے اگر پروسیجر کے تحت اسے لیں, تو اگر عدالتیں دیکھیں کسے اتنی سہولتیں ملی ہیں. یہ تو وہی بات ہی کہ انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے. یہ تو محبوب اپنے محبوب کو کہا جاتا ہے. عدالت عمران خان کو محبوب سمجھتے ہوئے کہہ رہی تھی چلے میں دوپہر کو سن لوں گا, شام کو سن لوں گا, میں رات لیٹ تک کام کرتا ہوں, میں 10 بجے آپ کا کیس سن لوں گا, چلے میں پھر صبح سن لوں گا, پھر دوپہر کو بیٹھ جاؤں گا. کسے اتنی سہولتیں ملی ہیں پاکستان کے قانون کے اندر؟ کہاں ملتی ہیں سہولتیں؟ اور پھر بتائیں کہ عمران خان جو صبح شام رول آف لا کی بات کرتے ہیں, یہ رول آف لا کون سا ہے؟ اس رول آف لا میں آصف زرداری گرفتار ہو سکتا ہے, شہباز شریف گرفتار ہو سکتا ہے, خورشید شاہ گرفتار ہو سکتا ہے, فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہو سکتی ہیں, نواز شریف گرفتار ہو سکتا ہے, مریم ہو سکتی ہیں, اور پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے سب لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان کیونکہ ابو اللہ ہے, اسے ہاتھ ڈالا, پھر ہم باہر بیٹھے ہیں, ہم پھر جو حال کریں گے آپ کا, تو اب بتائیں کہاں گیا رول آف لا؟ تو یہ رگڑا تو نہیں ہے میرے خیال سے. تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں لیگل سائڈ, یہ تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں رگڑا نہیں ہے بلکہ ان کو الٹا فیور جو ہے وہ مل رہی ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا. پی جے میر صاحب, پی جے میر صاحب, جس طرح پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست نے بیرسٹر عامر صاحب نے فرمایا کہ ان کو بہت زیادہ فیورز مل رہی ہیں. نون لیگ کی آج لیڈرشپ نے, بلکہ 2 ان کے بڑے اسٹالورٹس نے آ کے پریس ٹاک کی, اور انہوں نے کہا, طلال چودھری صاحب نے بھی کہا, ترڑ صاحب نے بھی کہا کہ جی ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیورز مل رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کامنٹ کیجئے یور اوپینین آن یہ جو بیل ان کی خارج ہوئی ہے, ایک چیز, اور دوسری یہ کہ ممکنہ جو گرفتاری عمران خان صاحب کی ہونے جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاری ڈیو ہے, ہونی چاہیے, کورس آف لا جو ہے وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے اس سارے کیس میں؟ آئی تھنک جو اشرف نے لیگل ایکسپلینیشن کی ہے
اس کے بعد کہنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے, کوئی اور جواز بنتا ہی نہیں ہے. بڑا سمپل, بڑا اسٹریٹ, انہوں نے آپ کو ایک لیگل پوائنٹ بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ سرکمسٹانسز بتا دیے ہیں کہ بھئی اگر وہ جلسہ کر سکتے ہیں اور دیگر پبلک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وائی کانٹ ہی کم اینڈ گیو ہز ایویڈنس اور جو بھی ہے. جسٹس طارق نے جو کہا کہ جی دستخط کی وضاحت ان کے سامنے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیا فرق پڑے گا, چلے جائیں. اگر تو وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں رستے کے اندر تو دیٹ مینس کہ پھر ایک پلوئے تھا, دیٹ مینس کہ پھر the government or perhaps the incumbent جو سسٹم ہے وہ ان کے خلاف انہوں نے کام کیا. But here the question arises, یہ چھوڑ دیں, یہ تو سارے پولیٹیکل گیمز مین شپ ہوتی ہے. یہاں ہوتا ہے کیا یہ واقعی گورنمنٹس جو ہوتی ہیں یہ ججز کو اتنا انفلوئنس کر دیتی ہیں کہ آپ کسی کو لیئر سے باہر لے کے آ جاؤ اور ایک پریٹیکس پہ لے آؤ اور دوسرے پریٹیکس پہ اریسٹ کر دو. تو دس وڈ ہیو بین اے گریٹ کیس آئی تھنک کہ اگر وہ آ جاتے اور پھر اریسٹ بھی ہو جاتے تو آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو بین اے گریٹ ٹیسٹ کیس. بٹ اس کے اندر وہ سچویشن بنی ہی نہیں. ہو نوز کہ کل صبح بن جائے, وی ڈونٹ نو کہ کل عمران چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں یہ دستخط ہے, اس کی وضاحت ہے, وضاحت کر کے کیا 2 منٹ لگنے 5 منٹ لگنے ہیں اور وہ ویریفیکیشن ہو کے he'll go back. But during that period, if he gets arrested for one reason or the other, تو I think اس کے اندر تصادم پیدا ہو سکتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر دیکھیں میری عرض سنیں, اگر تو پی جے صاحب وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں which is a legal possibility, then what do you see the scenario on the ground? I think there will be a great unrest. I suspect a great unrest. ہاں کوئی solid grounds ہونا. عمران کیا جو مرضی آپ نے بھٹو صاحب کو نہیں اندر کر دیا تھا, کیا ہے, I mean no one is above the law. That law is the law. But at the end of the day, the law has to be fair. Law cannot be substantial. It has to be positive and complete. اور یہ اشتر اس کو آپ کو زیادہ بتائیں گے because he's a qualified lawman. But اگر ویسے آپ نے انسٹیٹیوٹ کرنے کیسز تو پھر کر دیں. آج وہ شیخ رشید کو چھوڑ نہیں دیا, آپ نے 4-5 دن اندر رکھا, اس کے بعد چھوڑ دیا. I mean, what is the meaning of all of this? What does it represent? I mean, what are we getting out of it? All we are doing is کہ already in an economic depravity ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اور ایک uncertainty بات پھیلا رہے ہیں. Because don't forget کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو کیسز ہیں they are reported in all the embassies. یہ آپ کے 126 embassies ہیں پاکستان میں, یہ جا کے ڈسپیچز کے اندر آپ کے کورٹ کے جو پروسیڈنگز ہیں اور جو بھی چلتا ہے وہ اپنے اپنی ایمبیسیز کو ڈسپیچز میں بھیجتے ہیں. تو کیا ہم نے ان کو وہ ایسا کھانا دینا ہے which may or may not become controversial, کیونکہ اس وقت we have to be treading very carefully on very very sound steps rather than وہ کہتے ہیں نا fly by night arrangements. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. گفتگو کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کی ضمانت والا معاملہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب والا جو الیکشنز کا معاملہ ہے وہ بھی اپنی طرف سر اٹھائے ہوئے ہے. اشتر اور صاف سر یہ فرمائیے گا کہ اب سپریم کورٹ کی طرف جو ہے وہ معاملے کو از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس کو جو ہے وہ آپ جانتے ہیں بھجوا دیا گیا ہے. 90 روز والا معاملہ, پھر گورنر صاحب کا اس کے اوپر انکار کرنا, پھر اس کے بعد الیکشن کمشنر صاحب, چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جانا اور کل دوبارہ ان کو طلب کرنا اور ان کا کہنا کہ جی مجھے سپورٹ لوکل گورنمنٹ سے نہیں ہے. واٹ ایگزیکٹلی از دا سچویشن آن گراؤنڈ ایز فار ایز لا از کنسرنڈ اینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کچھ کامنٹ کرنا چاہوں گا. یہ جو بیل وغیرہ کا معاملہ ہے, میں اپنی ذاتی رائے ضرور دینا چاہوں گا. ذاتی رائے کا مجھے حق ہے, اور ذاتی رائے یہ ہے میری کہ جب تک کہ کوئی کنوکشن نہ ہو جائے یا کوئی ایسی سچویشن نہ ہو جہاں پہ جو ملزم ہے وہ تعاون نہ کر رہا ہو انویسٹیگیشن کے ساتھ, جب تک کہ ملزم جو ہے اس کے متعلق یہ ہو کہ وہ گواہوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے, یا وہ ٹرائل کو فیس نہیں کرے گا, یا وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا, یا وہ چھپ جائے گا کہیں, اس کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں کنسسٹنٹلی اس کے اوپر کئی دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. ہاں, اب الیکشن کی جو بات ہے, دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. آئینی اداروں میں آپس میں ایک بالکل ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. آئین
پورا اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ تعین کرے گا کس طریقے سے شیڈول ہوگا اور یہ سب چیزیں. لیکن آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کا الیکشن کی تاریخ دینا اس کا کام ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب ایک آئینی ادارہ ہے جس کے سارے جو لوازمات اور جو اس کے رولز ہیں اس کا احترام ہونا چاہیے. اگر عدلیہ چاہے وہ سول کورٹ ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, وہ بلانا شروع کر دے آئینی اداروں کے سربراہان کو, تو کیا وہ اپنا کام کر سکتے ہیں؟ تو کیا میسج دے رہے ہیں آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ سب عضو معطل ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آئینی ادارے ایک دوسرے کے لیے احترام کا ایک ماحول پیدا کریں, ایک ایسی سلسلہ بنے جہاں پہ وہ ایک دوسرے کو تعاون کا, ایک دوسرے کو پوری اسٹرینگتھ دینے کی بات کریں. تو اسٹرینگتھ دینے کی بات ہے. اور جو سپریم کورٹ میں اس وقت معاملہ ہے, کیا مناسب نہیں کہ ہائی کورٹس کو یہ فیصلے کرنے دیے جائیں؟ اچھا سر میری سنیں, دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں there is no opinion in that, آپ high moral grounds کی basically high moral values کی No, بات I'm talking about law and the constitution, not the high moral ground. تو یہ سر ایز پر لا ہی ظاہر ہے ان کو بلایا انہوں نے, اور وہ بلا کے لیے انہوں نے کل بھی ان کو طلب کر لیا کہ آپ کل بھی آئیں اور کل آ کے یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں کہاں پہ جو ہے وہ پولیس سپورٹ نہیں کر رہی, کہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی کے لیے فوج No, کی it is for the election commission to determine, and they have the authority. آپ ان کو کام تو کرنے دینا. یعنی اس بات کا دوسرا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آئینی بحران ہے جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, پھر یہ اس کو یوں کہا نہیں نہیں, آئینی بحران کوئی نہیں ہے. آئینی بحران بالکل نہیں ہے. آئین کا کوئی ایشو کیونکہ یہاں پہ جو آپ کی بات سے میں اخذ کر رہا ہوں وہ اتھارٹیز بیسیکلی چیلنج ہو رہی ہیں. That's right. Do not challenge the authority of constitutional officers. So what's next now? He's appearing. آج بھی اپیئر ہوئے ہیں انہوں نے, کل بھی اپیئر ہونا ہے. All right. What is next? میرے ذہن میں, میری دانست میں, میری اوپینین میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ آپ ٹرسٹ کریں انسٹیٹیوشنز پہ. آپ جب ٹرسٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ اسٹرینگتھن نہیں ہوں گی. اور یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, یہ وہ مومنٹس ہیں جو نیشنز کی, جو ملکوں کی ہسٹری میں آتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں نتھر کے آتی ہیں سامنے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ٹرسٹ کریں اور ہم دیکھیں, اس میں کوئی جلدی نہ کریں. جلدی میں کوئی فیصلے نہیں ہونے چاہیے. لیکن سر اب دیکھیں, یہ جو کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا تحریر حکم نامہ جاری ہے, حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحریر ہوئی ہے, آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کرنا لازم ہیں. صوبائی عام انتخابات تاخیر کا شکار ہونے کا خطرہ موجود ہے, اور اگر یہ تاخیر کا شکار ہوئے تو دس ایونچولی از لیڈنگ ٹورڈز آئین شکنی. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ چونکہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے, یہ ہمارے سامنے پلیڈنگز بھی نہیں ہے, یہ کیس بھی اس نوعیت کا نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو ریفر کرتے ہیں ٹو دی چیف جسٹس. سو اٹس این اوپینین, ناٹ اے ڈائریکشن. ٹھیک ہے, اٹ از این اوپینین کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہے. تو یہ اب چیف جسٹس اور کے اوپر پاسبلٹی ہے چیف جسٹس صاحب اس کو انڈوز کر دیں جو اوپینین دیا گیا. یہ پاسبلٹی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو انڈوز کر دیں جو اوپینین دیا گیا ہے. I think the Chief Justice and the other judges of the court will look at, وہ دیکھیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے, وہ دیکھیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے, وہ یہ دیکھیں گے کہ جو اختیارات ہیں وہ کس کے پاس ہیں, وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی, اور جہاں رسپانسبلٹی ہے وہاں پہ پاورز کی بات آتی ہے. اگر پاور وہاں نہیں ہے تو پھر رسپانسبلٹی کس طرح کی. تو آئی تھنک یہ سب چیزیں بڑی آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں بڑی احتیاط سے. بالکل ٹھیک اور ہے, احتیاط سے ہی دیکھنی چاہیے کیونکہ آپ پریسیڈنٹس بنا رہے ہیں. آپ آنے والے دنوں کیا ظاہر ہے وہ فیصلے جو ہیں بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ وہ جو ججمنٹس آ رہی ہیں دیٹ از لا بیسکلی. بیرسٹر عامر حسن صاحب, سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ ایک تو سر بیرسٹر ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, اور ساتھ آپ پالیٹکس میں بھی ایکٹیو پالیٹکس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے سیاست کے حوالے سے زیادہ ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت ویری کیٹیگوریکلی اینڈ ویری کلیئرلی, اور آپ کے اتحادی نون لیگ ویری کلیئرلی یہ کہہ چکے ہیں اور کئی پلیٹ فارمز پہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو اتنا شوق تھا تو یہ حکومت تحلیل کیوں نہیں کر دیتے پروونسز کی اور فوری طور پر انتخابات کرا دیں. اب سب کچھ سر انہوں نے کر لیا, اس ساری ایکسرسائز سے گزر گئے, لیکن یو گائز آر دیئر آن یور پوزیشن کہ جی ہم نے یہاں پہ اب پروسیس کو آگے نہیں بڑھنے دینا, ان اے سینس کہ جو الیکشن ہے
اس کی ڈیٹ کے اندر تاخیر کا معاملہ ہے اور پی ٹی آئی آپ کے اوپر الزامات جو ہے وہ لگا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ہماری فرمائش کے اوپر تو اسمبلیز ڈیزالو نہیں کی ہیں یا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو یہ کام نہیں کیا. ظاہر ہے انہوں نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے کیا ہے, اور جو پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ خواہش کے پولیٹیکلی تو ہم کہہ رہے تھے, انہیں ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ ایک شخص اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو ایکسپوز وہ ہو رہے ہیں. ان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے. دیکھیے میں بڑا ایک سمپل آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں, چلیں پنجاب اسمبلی کے ہوں یا خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشنز ہوں, بالکل جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے اس کے تحت ہونا چاہیے, آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن, اور پھر جو الیکشن کمشنر ہے وہ انہی کا ہے نامینی, انہوں نے بنایا ہے, پریزیڈنٹ الوی نے کے سگنیچر سے بنا ہے, تو گھبرانے کی کیا بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشنز ہو بھی جائیں گے تو چلیں جی مان لیتے ہیں عمران خان کی بڑی مقبولیت ہے, اگر عمران خان دونوں اسمبلیز میں الیکشن جیت بھی گئے تو پوزیشن تو وہی ہوگی جو اسمبلی توڑنے سے پہلے ہی تھی, تو ٹوٹنے کا کیا فائدہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف دیکھنا یہ ہے, اگر وہ یہ رہا ہے کہ اس وقت صرف سیاست ایسی کی جا رہی ہے جو کہ ڈسٹرکٹیو ہے, جو دوسرے کو ختم کرنے کے لیے ہے, اپنے بنانے کے لیے ہے یا نہیں ہے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. اگر آپ پورا 4-5 سال پچھلے میں دیکھیں تو اگر آپ فساد کی جڑ نکالیں گے تو وہ عمران کا رویہ ہے کہ وہ حکومت میں ہوں تو پھر وہ کسی کو اپوزیشن تسلیم نہیں کرتے, وہ اپوزیشن ہو تو حکومت تسلیم نہیں کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اشتر اوصاف صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ہے اور ہر کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے اس کی ایک ڈومین ہے, اس کے اندر کام کرنا ہے. اگر ایک انسٹیٹیوشن سمجھے گا کہ میں سپیریئر ہوں, دیکھیں گے بدقسمتی ہے کہ جو سب سے سپیریئر انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ, اسے تو کبھی بھی یہ اختیار نہیں ہوا کہ وہ کسی کی ڈومین میں جا کے کام کر سکے. ایون ایگزیکٹو بھی اس سے اوپر نکلنے کے نیچے یہ جو کچھ ادارے ہیں کوشش کرتے ہیں, جو جانے کی کوشش کرتی ہے, یہ سارا کچھ ہوتا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اپنے ڈومین کے اندر کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا, کیوں کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, کیوں کام نہیں کرنے دیا جاتا پارلیمنٹ کو, کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری ڈکٹیشن میں آج مصیبت یہ بن چکی ہے کہ آنریبل ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے نہیں بولنا چاہتے, وہ بریکنگ نیوز میں بولنا چاہتے ہیں, وہ اپنے نام اپنے ٹکٹس میں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک سنسنی پھیلائیں, ایک ہیجان ہو, معاملہ ان کے سامنے ہے یا نہیں ہے, وہ اس پہ آبزرویشن دے دیتے ہیں, وہ اس پہ کمنٹس پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا اس سے کیا آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا اوپینین آپ کی ذاتی رائے یہ ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہمارے لیے ججز, عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ, سپریم کورٹ از ویری ریسپیکٹیبل ٹو اس. نہیں, دیکھیے جو معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ہے, عدالت کس طرح اس کے اوپر ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ رہیے گا. یہ فرمائیے گا پی جے میر صاحب, سر آپ کی طرف اسی چیز کو لے کے آنا چاہوں گا, ڈیلیبریٹ ہے الیکشنز کا ڈیلے یا ڈیلیبریٹ نہیں ہے؟ دیر لاٹس آف پرابلمس. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ کتنا ریکوائرڈ ہے, کتنی ضرورت ہے اس کی فوری طور پہ, نوئنگ دا فیکٹ کہ ہماری اکانومی از آلریڈی ان شیمبلز اور بہت جلد جو ہے اس کے بعد ہم جنرل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اگر وہ اپنی مدت پر ہوئے تو. ہاؤ ڈو یو سی دس پی جے صاحب؟ دیکھیں اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو ہمارا یہ ہیڈ لاک ہے, ڈیڈ لاک ہے, اینڈ اٹ از گون انٹو اے میڈ لاک. اب اس کو آپ نے ان لاک کیسے کرنا ہے؟ ان لاک ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے بیکاز آپ نے ایک تو اس الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل بنا دیا ہے, اپوائنٹمنٹ آپ نے خود کی تھی, اب اس کے بعد now you find that it's not playing the right role. Okay, it's your opinion. لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ یہ الیکشن کے اندر آگے کیا ہوگا. سو اس کو آپ نے ڈائسیکٹ کرنا ہے. باہر کے ملک کے اندر کہیں اس طرح کی چیز ہو جائے تو جس انسان پہ یا جس آفیشل پہ کوئی الزام آ جاتا ہے, آرڈینیرلی وہ ریزائن خود کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ نیشنل انٹرسٹ میں کرتا ہے کہ بھائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس آرگنائزیشن انٹو اے پولیٹیکل فیاسکو, میں ریزائن کرتا ہے تو تم کسی اور کو لگا دو. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے وے آؤٹ. ناؤ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے, بیکاز جس طرح اشتر ابھی کہہ رہے تھے, ہمیں یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو ٹرسٹ کرنا ہے. ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہو گیا ہوا ہے, اور وہ کس کی وجہ سے؟ ہماری اپنی وجہ سے. کیونکہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ ہر ادارے کو پوری کوشش کرتی ہے پولیٹیسائز کرنے کی. آپ دیکھو پولیس کا کیا ہوا ہوا ہے, آپ نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. اب تھینک گاڈ اب آرمی آؤٹ ہو گئی ہے, تو اب آپ نے کیا کیا, یہ سیاستدانوں نے
اب ان کا یہ دوسری لائن پہ چلے گئے, یہ کورٹس کی طرف چلے گئے, پہلے فوج کی طرف بھاگتے تھے, اب ادھر بھاگ رہے ہیں. سو دا کوسچن از کہ آر وی گوئنگ ٹو بی رننگ اراؤنڈ لائک اے چکن ایوری ویئر؟ نو. ہم نے اپنے جو ہمارا پولیٹیکل سرکل ہے اینڈ پرٹیکولرلی دا پارلیمنٹ, یہ جو بھی پرابلمز ہیں ہم نے وہاں ریزالو کرنی ہے. اب جس طرح کہ کورٹ میں کہا کہ بھائی آپ کی کانسٹیچوئنسیز جو ہیں وہ ان ریپرزینٹیڈ نہیں جا سکتی, بالکل آئی ایگری ود دیٹ. پی ٹی آئی ہیڈ میڈ اے فیٹل مسٹیک آف ریزائننگ اینڈ ناؤ دے وانٹڈ ٹو کم ان, اور جب وہ آنا چاہتے تھے, جو کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی آ جاؤ, انہوں نے ان کو بلاک کر دیا. سو ایوری ویئر دیر از اے پولیٹیکل گیمکری اینڈ اے گیمسمینشپ بینگ پلیڈ. The question arises کہ کل الیکشنز اگر ہو بھی جاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی ہو یا کوئی ہو, کیا ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ ڈالر کم ہو جائے گا, ہماری اکنامک سچویشن ٹھیک ہو جائے گی, ہمارے جو قرضے ہیں جو کہ بڑھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے, اور آپ اور آج بھی جو ٹیکس دے رہے ہیں پاکستان میں وہ سارا ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے, وہ کسی ہماری ریہیبلیٹیشن میں یا اسٹیبلائزیشن میں نہیں جا رہا, وہ ٹیکس ادھر جا رہا. So what do we do? All we can do is sit together, bang our heads together, اور اس کو ہم نے ایک ڈائلاگ کے تھرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن ہیں. ویلکم ٹو دا شو. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا, ابھی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے ہماری کہ الیکشن آپ لوگوں نے پہلے اسمبلیاں تحلیل کی, اس کے بعد اب آپ لوگوں کو جلدی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن, اور آپ دوبارہ آ کے بیٹھے ہیں پروونشل اسمبلیز کے اندر. اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ ڈیبیٹ ہماری اس طرف جا رہی ہے, اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی کلیئرٹی دے سکیں. لیکن سب سے اسمبلیاں تحلیل کی بیکاز وی ہیڈ اے ویری تھن مارجن. جو ہمارا آپ کو پتا ہے کہ 86 ووٹس لینے تھے نا وہاں 86 ووٹس, تو آپ کو پتا ہے ایک بڑے تھن مارجن کے ساتھ وی ہیڈ اے میجورٹی, اور یہ روزمرہ کا ایک تماشا بنا ہوا تھا. بہتر تھا کہ بندہ دوبارہ الیکشن لڑے اور آپ ایک پراپر میجورٹی کے ساتھ آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے, بجائے یہ کہ آپ کے سر پہ ایک مسلسل تلوار لٹکی رہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک اٹ از اے ویری سینسیبل اسٹیپ وچ واز ٹیکن. کہ سب سے بڑی بات ہے اس وقت آپ دیکھیے کہ سچویشن کتنی خراب ہوئی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو اکانومی از ٹیکن اے نوز ڈائیو, پھر اس کے بعد آپ کے اکانومی کی وجہ سے جو پورے حالات ہیں اس وقت ملک کے, مہنگائی کے, انفلیشن ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا. جب تک آپ کے پاس ایک حکومت ایسی نہ آئے جس کی پراپر ریپرزنٹیشن اور پراپر مینڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ آئی تو یو وونٹ گیٹ اکنامک اسٹیبلٹی. تو یہی باتیں ہیں, ورنہ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تھوڑی قربانی ہے کہ ہماری دو سب سے بڑے صوبوں کے اندر ہماری اپنی حکومت ہونے کے باوجود ہم نے یہ دونوں اسمبلیاں اسی لیے تحلیل کی کہ یہ جو بیٹھی ہوئی ہے امپورٹنٹ حکومت, یہ کچھ اپنے اوپر سوچے کہ ملک کی بہتری اور اس وقت جو کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی کی بہتری یا ہونی چاہیے, وہ تو یہ کہ آپ دوبارہ الیکشن کروا لیجئے اور سارے الیکشن کروا لیجئے. الیکشن تو ہونے ہی ہیں نا اس سال, اب نہ ہوئے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے ہو گئے تو خود بخود پتہ چل جائے گا جو بھی آئے حکومت ان میجورٹی ان کے لیے یہ مشکل فیصلے کرنے کمپیریٹیولی دے وڈ بی ایزیئر رادر دین کہ جی اس وقت یہ جو چھانڈورا اکٹھا ہوا ہے اور وہ اس طرح کے جو اس میں لے رہے ہیں. آپ کے سامنے دیکھیں اس وقت کتنی زیادہ وہ اس وقت مسئلے شروع ہو گئے ہیں ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز فرمائیے گا, بتائیے. آپ نے جو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا اور اس کے اوپر حکومت نے ریبٹل دیا, اپنا رسپانس دیا, اور جس میں ون آف دی پرائمریلی تھنگ واز کہ جی ہم اپنی مدت پہ ہی الیکشنز کریں گے. یوں ہی لگ رہا ہے کہ چیزیں اپنی مدت پہ ہی, یعنی الیکشن اپنی مدت پہ ہی ہوں گے. پھر پروونس کی اسمبلی جب توڑ دیں آپ نے, دیٹ اگین از اے پرابلم. یعنی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں دے آر اسٹیف آن دیٹ, دے آر اسٹینڈنگ آن دیٹ. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اب اس سب اسنا میں آپ کی ایفرٹس جاری ہیں, کوششیں جاری ہیں, لیکن عمران خان کی گرفتاری یا ان کا انڈر دس لیگل بائنڈنگ آ جانا از ون آف دا پاسبلٹی جو کہ بہت سارے آئینی ماہرین دیکھ رہے ہیں. ان کیس ان دس سیناریو اف ہی گیٹس اریسٹڈ لیگلی, what would be your plan of action? لیکن آپ کو تو اپنا پلان آف ایکشن نہیں بتاؤں گی نا, یہ بتانا چاہیے مجھے پبلکلی. کچھ نہ کچھ تو پلان آف ایکشن ہمارا ہوگا نا. لیکن اہم بات یہ ہے, کیا بتائیے, پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر, سب سے پاپولر پارٹی کا اس وقت آپ کی پاکستان کا سب سے بڑی پارٹی ہے, بلکہ دنیا کی 6ٹھی بڑی پارٹیوں میں شامل ہے. آپ اس کے لیڈر کو اریسٹ کر رہے ہیں آن واٹ بیسس؟
ابھی میں ایک جیل بھرو تحریک بھی شروع ہوئی یا لیڈروں سے شروع ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جس دن وہ اندر ہوئے تو پھر جیل بھر لیں گے نا. ویسے تو جیلوں میں پہلی جگہ کوئی نہیں ان کے پاس, لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو سارے تیار ہیں. میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, یہ جو جس طرح یہ ہینڈل کر رہے ہیں نا سچویشن, یہ بہت حالات پاکستان کے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں دن بدن. ان سے کام سنبھالا تو گیا نہیں. جب یہ آئے تھے تو اس شور کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, ہم ڈالر کی قیمت کم کریں گے, پیٹرول کی قیمت کم کریں گے, گیس کی قیمت کم کریں گے. وہ کم کرنے کی جگہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے کیسز کم کیے بلکہ ختم کیے, اور باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں سے کہاں پیٹرول کی قیمت چلی گئی ہے. غریب آدمی تو مارا گیا نا اس سارے رولے کے اندر. آن دا ادر ہینڈ ہاں یہ ضرور سب کے سب فارغ ہو گئے ہیں اپنے نیب کے کیسز سے, ہر قسم کے کیسز سے بری ذمہ ہو گئے. اور تو جی اب ایسا لگتا ہے کہ ان سے تو پاک پارسا کوئی اور تھا ہی نہیں. اور وہ جو پاناما لیکس آئی تھی وہ شاید ہم نے کوئی کانسپریسی کی تھی, وہ تو انٹرنیشنل کنسورشیم جرنلسٹ نے وہ نکالی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. ہم نے تو نہیں نکالا تھا نا پاناما لیکس. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اتنی زیادہ اس کے اندر کی سینسیبلٹی, اور اگر ان کی غلط فہمی ہے کہ لوگوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آیا تو بھول جائیں. اس وقت لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اس وقت کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کے سہولت کار ہیں اور یہ جو بیک گراؤنڈ میں سارے کام کر رہے ہیں نا, وہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو تو جمہوریت کی ترقی ہونی چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی, اور اگر آپ جمہوریت کی ترقی چاہتے ہیں تو اس کی بیس ہی الیکشن ہوتی ہے. آپ الیکشن کروائیے اور کروا کے دیکھیں, عوام کو مینڈیٹ دیں کہ وہ انتخاب کرے کہ کس لیڈر کو آنا اور کس حکومت کو آنا ہے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پی جے میر صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب. پی جے میر صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ بیفور کمنگ انٹو پاور جو موجودہ حکومت ہے اس نے مہنگائی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے, لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے, جو عام شخص کے ساتھ ہو رہا ہے, سر آپ پلیز عوامی, ظاہر بہت صحافت کا ظاہر کام ہی ہے کہ وہ عوام کا جو نیریٹو ہے وہ آگے رکھتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ریگارڈلیس آف دا فیکٹ, یہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ, یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ڈیزرو کرتے ہیں, یا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور مس کمٹمنٹ ہوئی ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے؟ مرتضیٰ, اب میں جو بات کروں گا نا جی, یہ کئیوں کو بہت کڑوی لگے گی. بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اب فار ایگزامپل اسلام میں, یہاں جب ہم کہتے ہیں نا اسلامی ممالک میں یہاں ڈیموکریسی ہے, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, مونارکی ہے. اور آپ کے وہ یہ لیگیسیز چلتی رہی ہیں, صفویت, سلجوکس, عباسیڈز اینڈ آل دیٹ. تو یہ آج بھی وہی چیز چل رہی ہے ان اے ڈفرنٹ فارم. دا کوسچن ارائزز کہ آپ نے اپنی عوام کو اتنا بیکاری بنا دیا. آج کی حکومت نہیں ہے, سب حکومت, اور یہ سب آتی ہیں غریبوں کے نام پہ. غریب علی خان کا ہونا چاہیے, غریب محمد کو ہم نے دینا ہے پیسہ, اس کو فلاح و بہبود کرنا ہے, لیکن نہیں ہوتا. کوئی آپ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر نے اپنی جیب سے کوئی پیسہ نہیں لگایا, کسی نے نہیں لگایا, بلکہ ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ ہم نے ویسے ہی لے لی ہیں. یہ لیاقت علی خان کو دیکھ لو, اس نے دیے آپ کو باہر بلڈنگ جس کے اندر ہم نے ایمبیسیز بھی لگا لی. دا کوسچن رائزز, یہ لیڈرشپ بڑی باتیں کرتی ہے, کوئی بھی ہو, کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن یہ خود مجبور ہو جاتے ہیں. اب وہ آپ پوچھیں گے کیسے مجبور ہوتے ہیں؟ یہ لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے. ہر دنیا کے اندر سوشل ویلفیئر جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی غریب سے غریب اور ہر ایک سے ہر ایک اس کو ٹیکس لگاتا ہے. آپ ریڈی والا جو ہے وہ گھر پہ پیسے اللہ کے فضل سے کما کے جاتا ہے, لیکن آپ ان کو میں کہوں گا آپ بھائی تم ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم پروفٹ تو کماتے ہو, منڈی سے لے کے آتے ہو, پروفٹ کماتے ہو, کوئی گورنمنٹ کو بھی دے دو. اگر یہ ہم نے سر وہ ٹیکس دیتا نہیں ہے یا اس سے یہ ٹیکس لیتے نہیں ہیں؟ نہیں, ان کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. وہ سسٹم کیوں نہیں ہے؟ وہ سسٹم اس لیے نہیں ہے تاکہ ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے. You said it in one. یہ آپ نے بس you hit the nail on the head. ووٹ بینک خراب ہوتا ہے. آج آپ کی ٹریفک کیوں خراب ہے؟ کیوں
کیونکہ آپ نے ہیوی فائنز امپوز کر دیے تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ایم پی ایز میں نے ایک آئی جی سے اور ڈی آئی جی ٹریفک سے بات کی, میں کہ یار یہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے جی ہم تو پوری کوشش کرتے, پولیس پوری کرتی ہے کہ فائنز بڑھائیں تاکہ وائلیشنز کم ہو. اور 200-250 روپے کی وائلیشنز میں کیا ہے مجھے بتا دو, وہ دوبارہ کریں گے وائلیشنز. امیر آدمی کو پرواہ کوئی نہیں ہے. سو دا کوسچن از, جب تک آپ اپنے لاز کو اسٹرینجنٹ اور سخت نہیں بنائیں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایمریٹس جو ہے اس کے اندر لا اینڈ آرڈر چلتا ہے؟ کیوں؟ لا قانون انہوں نے ایسے ٹھوکے ہوئے, ہم نہیں ٹھوکتے, ہمارا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے. اور اس میں آپ ساروں کو شامل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اس چیز کو آپ نے اوور کرنے کے لیے کئی ایسے کڑوے ڈیسیجنز لینے ہیں کہ جس میں آپ کی گورنمنٹ بے شک چلی جائے جو مرضی ہو, اور اپوزیشن کو بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا کہ یہ آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, یہ عوام کا نقصان کر رہے ہیں ادروائز کہ آپ ان کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ آپ نے اپنی ٹریفک کا حال نہیں دیکھا؟ یہ آپ کا ایک ڈیموکریٹک ایک ویژن نظر آتا ہے روڈ کے اوپر کہ ہم کتنے جمہوریت, ہم کیا ہیں. مطلب ایک ایکسپریشن ہے جو میں نے بھی سن رکھا ہے کہ کسی قوم کی سائیکالوجی دیکھنی ہے تو اس کی ٹریفک کو دیکھیں, آپ کو بہت چیزوں پہ کلیئرٹی ہو جائے گی. اس کی ٹریفک کو دیکھو. ہم کسی کو روڈ کا جانے کی آگے جانے کا ہم نے اتنی کٹسی نہیں ہے, ہم بدتمیزی کرتے ہیں گاڑی کے اندر. سیوک سینس بہت پیچھے جا چکی ہے. کریکٹ, آئی ایگری ود یو, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ میرے ساتھ رہے. بیرسٹر عامر صاحب, صرف ایک سوال ہے آپ سے کہ عوام نے آپ کا کیا بگاڑا سر؟ آپ نے وعدے دعوے بہت سارے کیے, لانگ مارچز نکلے, مہنگائی مارچز نکلے, آپ کے اتحادیوں نے بھی کیے, ہو الٹا گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علم میں نہیں تھا. اب آپ نے جب کمٹ کیا آئے اور اس کے اوپر پورا نہیں اترے بلکہ الٹی گنگا بہنے لگ گئی, لوگ کیا کریں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ رائے عامہ کو بناتے ہیں, آپ کے سامنے نقطہ رکھنا کوئی اتنی بات نہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں یہ جو عدم اعتماد کے بعد وقت ملے گا اس میں یہ ہو جائے گا. آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ عمران خان کر کے گئے ہیں. ایک منٹ, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے, مہنگائی مارچز نکالے کہ ہم اس سے جان چھڑائیں گے. میری بات سن لیں. جی جی. جب تک سٹیبل گورنمنٹ آفٹر الیکشنز نہیں آئے گی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو کرائیں اس حکومت کو رہنا اس لیے پڑ گیا, کروا لیتے ہیں نا. اگر ملک کو ڈیفالٹ ہونے کا نہ ہو, ملک اس وقت متحمل ہی نہیں ہے کسی بڑی ایکسرسائز پہ, پولیٹیکل ایکسرسائز میں جانے کے لیے. اور اس وقت جب پولرائزیشن ہو, جب نفرت ہو, جب دانستہ جو خود کو پاپولر لیڈر کہتا ہے, مان لیا سر, مان لیا, عوام کا تو جواب دے سر مہنگائی کا. میری بات تو سن لیں سر. جو پاپولر لیڈر ہے وہی ڈیفالٹ کروانا چاہ رہا ہے. مہنگائی ہے جو, مہنگائی میں کب کہہ رہا ہوں, مہنگائی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نظام کی خرابی ہے. تو سر آپ 13 جماعتوں کا 12 جماعتوں کا اتحاد بھی تو ہے نا سر, ایک پاپولر کتنا لیڈر ہو گیا سر؟ کتنی کو وہاں پہ اکثریت لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ تو صحیح بات ہے کہ مصیبت پڑ گئی ہے, گلے پڑ گئی ہے یہ حکومت, چھوڑتے ہیں تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے. عمران خان دانستہ, کیا اپنے آخری دور میں عمران خان نہیں کہہ رہے تھے تقریریں کرتے ہوئے کہ مہنگائی ابھی بہت آئے گی, آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آج اگر آپ اس سے سیاست کھیلیں گے تو کھیلتے رہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, نظام کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں سر انتہائی معذرت چاہوں گا, ہمارے پاس جی جی پلیز ٹائم میرے پاس کم ہے سر, 10 سیکنڈ. جتنے تگڑے لوگ ہیں وہ ہر حکومت میں موجود ہوتے ہیں. ٹیکس آپ کس پہ لگائیں گے؟ حکمران اپنے پہ تو ٹیکس نہیں لگائیں گے, اور عام آدمی اور غریب آدمی کی رسائی نہیں ہے حکومت تک. سارے لوگ یہ ہیں. ٹھیک ہے, ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یو سیڈ اٹ, بیسیکلی یو آلسو سیڈ اٹ, جو کہنا چاہیے کیوں آپ اپنے پہ ٹیکس لگائیں گے. خیر بہت شکریہ جی. بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پی جے میر صاحب موجود تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.